ہو رہا ہے اس میں شرکت ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس اجتماع کی تمام برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ختم نبوت کے موضوع پر اور عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام یہ اجتماع دنیا کے دوسرے بڑے اجتماعات سے بالکل منفرد اجتماع۔ تبلیغی اجتماع ہوتا ہے وہ اعمال کی اصلاح کے لیے ہوتا ہے، روحانی اجتماعات ہوتے ہیں وہ اپنے اعمال کی درستگی کے لیے ہوتے ہیں، اور دنیا میں بڑے بڑے اجتماعات جتنے بھی منعقد ہوتے ہیں وہ تعلیمی مقاصد کے لیے، اصلاحی مقاصد کے لیے، تبلیغی مقاصد کے لیے منعقد ہوتے ہیں۔ لیکن یہ وہ واحد اجتماع ہے جو اجتماع کے عقیدے کی بنیاد کے اوپر قائم ہوا ہے۔ اس کا بنیادی مقصد اپنے عقیدے کی اصلاح اور اپنے عقیدے کو درست رکھنا، دشمنوں کی چالوں سے خود کو باخبر رکھنا اور دوسروں کو باخبر رکھنا، اس کا بنیادی مقصد ہے۔ اس لیے یہ اجتماع ختم نبوت کے حوالے سے جو عالمی مجلس ختم نبوت کی طرف سے منعقد کیا جا رہا ہے، یہ در حقیقت ہماری عقیدے کی بنیاد کے اوپر، عقیدہ اتنی اہم چیز ہے کہ اگر عقیدے میں ذرا سی خرابی پیدا ہو جائے اور کوئی انسان ضروریات دین کا منکر ہو جائے تو وہ انسان کفر تک جا پہنچتا۔ اسی لیے سب سے بنیادی چیز، سب سے اہم ترین چیز جس کے اوپر تمام اعمال صالحہ کا مدار ہے، جس کے اوپر تمام نیکیوں کی بنیاد ہے، جس کے اوپر انسان کی مغفرت مشروط ہے، وہ انسان کا عقیدہ ہے۔ عقیدے میں جہاں اللہ رب العزت پر ایمان لانا ایک بنیادی چیز ہے، انہی میں سے ایک چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان رکھنا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ختم نبوت، حضرت نے لکھا کہ 200 سے زیادہ احادیث اور قرآن پاک کی آیات ہیں جو ختم نبوت کو بیان کرتی ہیں۔ اتنا امت کا اجماعی اور واضح مسئلہ ہے، لیکن آپ حضرات جانتے ہیں کہ چونکہ اس کا تعلق عقیدے سے ہے، ایمانیات سے ہے، لہذا وار کی دشمن نے ایسا کیا کہ جس کی زد انسان کی جڑوں پہ پڑتی ہے، ایمان کی جڑوں پہ پڑتی ہے، اور وہ ہے ختم نبوت کا انکار کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو نہ ماننا، اور مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی کہلوانا۔ یہ اتنی بڑی سازش ہے اور اتنی بڑی سازش ماضی میں وقوع پذیر ہوئی کہ اس کی نظیر ملنی مشکل ہے۔ یوں تو دنیا میں بے شمار جھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہوئے، لیکن یہ جو مدعی نبوت پیدا ہوا مرزا غلام احمد قادیانی، اس نے جو وار کیا وہ دوسرے ختم نبوت کے منکرین کے مقابلے میں زیادہ سنگین وار تھا، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جتنے بھی قادیانی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے منکر نہیں ہیں۔ مسلمان یہاں سے دھوکہ کھاتے ہیں۔ میں اپنے بھائیوں کو یہ بات عرض کرتا ہوں کہ اس ختم نبوت کے پیغام کو ایک ایک انسانوں کو بتائیں تاکہ وہ اپنے ایمان کو بچا سکیں۔ ان کا بار یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے منکر نہیں ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں کہ یہ نبی آخری زمان ہیں، یہ خاتم النبیین ہیں۔ ان کو وہ کہتے ہیں کہ ہم مان
ہیں کہ قرآن ہے یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کسی تحریف کا ہم قائل نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ہم منکر نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے ہم منکر نہیں۔ تو اگلا آدمی یہ متاثر ہوتا ہے کہ جب یہ سب کچھ مانتے ہیں تو ان کو غیر مسلم کہاں کیوں جاتا ہے؟ اسی کا رونا روتے ہیں کہ دیکھیں کہ ہمارے ساتھ دنیا میں ظلم ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہم لوگ سب کچھ مانتے ہیں، ہمارا کلمہ ایک ہے، درود شریف ہم پڑھتے ہیں، قرآن کو ہم مانتے ہیں، قرآن کو ہم پڑھتے ہیں، قرآن کے احکامات پر ہم عمل کرتے ہیں، سب کچھ ہم کرتے ہیں، لیکن دنیا میں غافل ہیں۔ عام آدمی یہی سے دھوکہ کھاتا اور اپنی دکانوں کے اوپر یہ بڑی سی آیت بھی لکھ دیتے کہ ما کان محمد ابا احد ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور آدمی اور زیادہ متاثر ہوتا۔ یاد رکھیے یہ وہ وار ہے جو لوگوں کی ایمانیات کے اوپر یہ لوگ چلاتے ہیں۔ جب ان سے کھود پرید کی جائے کہ آپ تو یہ کہتے ہیں کہ ختم نبوت میں مرزا غلام احمد قادیانی کیا ہے، تو پھر یہاں اب یہ تفریق شروع کرتے ہیں کہ نبی تشریعی، نبی غیر تشریعی، نبی ذلی، نبی بروزی کی تشریح میں آتے ہیں، اور یہ عام آدمی اس تشریح کے اندر جاتا نہیں ہے۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ کتاب لکھی ختم نبوت کے حوالے سے تو بہت سارے لوگوں نے یہ ہم کہا کہ ہمیں تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کو غیر مسلم کہا کیوں جاتا۔